یار یہ ہما نے کیا حال بنا لیا ہے. پرسوں میں اس کے گھر گئی تو پورا گھر الٹا پڑا ہوا تھا. یار ہما ایسی تو نہیں تھی, ہمیشہ فٹ فاٹ رہتی تھی, لیکن تم صحیح کہہ رہی ہو, تھوڑی ڈاؤن ہو گئی ہے. پتہ ہے مجھے ڈپریس لگ رہی ہے. کس بات کا ڈپریشن؟ سب کچھ تو ہے اس کے پاس, اور روزے نماز کی بھی پکی ہے. تو جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. بھائی میرا مطلب ہے. کیا مطلب یار؟ کیا دیندار یا پیسے والے لوگوں کو شوگر یا بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے. تو ایسے ہی ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. اب ڈپریس لوگوں کے سین تھوڑی نکل جاتے ہیں. جہاں تک ڈپریشن کا تعلق ہے تو اس خوف اور اس مایوسی کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے قرآن میں بار بار کیا ہے. تمہیں آئیڈیا ہے بخاری شریف کی حدیث کا کہ ہمارے نبی کے اوپر جب پہلی وحی آئی تھی تو اس کے بعد ایک بہت لمبے گیپ تک دوسری وحی نہیں آئی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پریشان اور اتنے ڈپریس ہو گئے تھے کہ ہیرا کی پہاڑی سے کود کر جان ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگے. اب سوچو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے واحد کامل انسان ڈپریس ہو سکتے ہیں, تو تم, میں یا ہما کیا چیزیں ہیں؟ ویسے ہی ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے. دیکھو, تمہیں فوٹوگرافی کا کتنا شوق ہے نا. I can't live without my camera بھائی. اب ڈپریشن میں تمہارا اپنے کیمرے کو ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ بھائی دیکھو, ڈپریشن میں انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی تہہ خانے کے اندر بند ہو گئے. نہ کوئی روشنی ہے, نہ ہوا ہے, بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اکیلا ہے. نہ اچھی بات کرنے کا دل چاہتا ہے, نہ کچھ اچھا کھانے کا دل چاہتا ہے, نہ اچھے کپڑے پہننے کا دل چاہتا ہے. بس دل اٹھ جاتا ہے اس کا زندگی سے. مطلب وہ دوست جن کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بڑا مزہ آتا تھا نا, ان کے ساتھ اب 5 منٹ گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. 10 لوگ ہو نا آپ کے ارد گرد, تب بھی اپنا آپ اکیلا ہی لگتا ہے اس انسان کو. ایسا لگتا ہے کہ ہاتھوں اور پیروں میں سے طاقت ہی ختم ہو گئی ہے. ہر وقت بس نیگیٹو تھاٹس ہی آتی رہتی ہیں دماغ میں. بس زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے اس بندے کی. لیکن اچھے بھلے لوگوں کو کیوں ہوتا ہے یہ؟ دیکھو یہ بڑا ٹرکی سوال ہے. ڈپریشن کا کوئی ایک ریزن نہیں ہوتا. لائف سٹائل, ریلیشن شپس, فائنینشیل سچویشن, فزیکل ویکنیس, اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کی جینیٹک ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی بغیر کسی واضح وجہ کے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ڈپریشن کسی بھی وجہ سے کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے. یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب نا نئے زمانے کے چونچلے, ہماری نانیاں دادیاں بھی تو تھیں, ان کو تو نہیں ہوا ڈپریشن. یار ہونا اور پتہ ہونا الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھو پہلے لوگ کینسر سے بھی مر جاتے تھے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ کینسر بھی نہیں ہوتا. تو کہیں یہ اللہ کا عذاب تو نہیں ہے؟ دیکھو عذاب اور آزمائش کی بحث میں جائے بغیر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ڈپریشن آپ کے اللہ سے تعلق کا ایک امتحان تو ضرور ہوتا ہے. انسان اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں کتنی بری حالت میں ہوں, آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے, آپ کیسے رب ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے نیگیٹو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے, اللہ تعالیٰ کا ہم سے تعلق بے نیازی کا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ چاہیے نا, اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے. اسی لیے اس طرح کے کچھ نیگیٹو خیالات سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں کہا ہے, میرے بندے مجھے جب پکاریں گے میں رسپونڈ کروں گا. اور صرف اللہ والوں یا متقی پرہیزگاروں کو نہیں, ہر بندے کو رسپونڈ کروں گا. یار تو پھر اس سے ڈیل کیسے کریں؟ اب جو بندہ ڈپریسڈ ہے اس کے آس پاس کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اب اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنائیں گے.